کہ اللہ اچانک حکم لائے قبلے کو بدلنے کا. سنو بہت توجہ سے, بہت اہم باتیں ہیں. حکم لائے قبلہ بدلنے کا, دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کے ساتھ ساتھ پلٹ جاتا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف, اور کوئی نہیں کہا نہیں جی وہ پہلا قبلہ ہی صحیح تھا, بس اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. آزمانے کے لیے لائے حکم. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون پہلے قبلے پر باقی رہتا ہے. یہ امتحان کے لیے تھا. ادھر قوم سے کہلوایا, پوری قوم نے ایک آواز ہو کر کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں ہمارے بارے میں ہمیں منظور ہے. دیکھو حسین نے فیصلہ کیا کہ میری قوم میں جتنے جوان ہیں اور جتنے جنگجو ہیں, جتنے لڑنے کے قابل ہیں, ان سب کو قتل کر دیا جائے, تاکہ اللہ دیکھ لیں کہ ہم اپنی قوم یا اپنے قبیلے کے نہیں ہیں, بلکہ ہم ہر موقع پر اللہ کے رسول کے اشارے کو اور اللہ کے رسول کی منشا کو دیکھنے والے ہیں. یہ بات ثابت ہو جائے. حسین نے فیصلہ کیا کہ پوری قوم میں جتنے جنگجو ہیں, نوجوان ہیں, سب کو قتل کر دیا جائے. عورتیں, بچے, غلام, باندیاں بنا دی جائیں. اللہ کی شان. آپ نے فرمایا یہی فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے جو تم نے کیا ہے. دیکھو کتنا بڑا امتحان تھا. آپ سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ذرا میری قوم کا خیال کیجیے گا, یا رسول اللہ ذرا میری سفارش قبول کر لیجیے گا, یا یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میری قوم ماننے والی نہیں ہے, حالات ایسے نہیں ہیں. نہیں, تاکہ بات ثابت ہو جائے کہ ہم اللہ کے رسول کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں. تو ہم نے یہ ساری بات اس پر عرض کی تھی کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. امتحان آئیں گے, سخت امتحان آئیں گے, سخت سے سخت امتحان آئیں گے, لیکن جو اس امتحان میں حکم پورا کریں گے وہ اللہ کے یہاں قابل و قبول ہو جائیں گے. جو امتحان میں حکم پورا کر دیں گے وہ اللہ کے یہاں قابل و قبول ہو جائیں گے, اور جو حالات کو دیکھ کر حکم کا انکار کر دیں گے وہ کام ان کے لیے گزرگاہ ہو جائے گا. سیدھی بات ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قربانیوں سے قبول کرواؤ. اسے قربانیوں سے, جی ہاں. عجیب بات ہے کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے دو چیزیں ہیں, اخلاص اور قربانیاں. اخلاص اور قربانی, جی ہاں. اس کام میں کوئی کسی کے سہارے سے آگے نہیں بڑھتا, نہ تعلقات سے, جی نہ تعلقات سے, نہ سپورٹ سے. کوئی سپورٹ کرو ان کو, ہے نہیں. سپورٹ کی جاتی ہے جنازوں کو, سمجھ آ رہی بات. سپورٹ کسے کیا جاتا ہے؟ جنازے, جی ہاں, جی سپورٹ کیا جاتا ہے, جنازوں کا سپورٹ کیا جاتا ہے. جی ہاں, روایت میں ہے نا, وہ جنازہ کہتا ہے قدمونی قدمونی, مجھے آگے بڑھاؤ, مجھے آگے بڑھاؤ. جی ہاں, آج کل لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے فلاں کو آگے بڑھا دیا. یہ کہتے ہیں لوگ مجھے آگے کیوں نہیں بڑھاتے. ارے بھائی خود بڑھ جاؤ آگے, کیا بات ہے. فاستبقوا الخیرات, فاستبقوا الخیرات, کہ خیر کے کاموں میں سبقت کرو, آگے بڑھو. ہر ایک کے لیے میدان کھلا ہوا ہے, ہر ایک کے لیے میدان کھلا ہوا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیتے. میں نے کہا تمہیں کسی نے دکان پر جانے سے روکا؟ آپ تم دکان میں جا رہے ہیں, کسی نے روکا آپ کو؟ آپ کا ذمہ دار ہے, ذمہ داری کے لیے جائے, کسی نے روکا ہے آپ کو؟ جب آپ اپنے دنیاوی کام میں اپنا کام کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو دکان سے, آپ کے ذمہ داری سے کوئی روکنے والا نہیں ہے, تو پھر آپ شکایت کیوں کر رہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے؟ کام کرو, خیر کے کاموں میں سبقت کرو. سنو, بہت اہم بات ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام میں تعلقات سے آگے بڑھا جاتا ہے,
حالانکہ یہ ایسا کام ہے کہ اس میں اللہ کے تعلق کے بغیر آگے بڑھنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. Reconstruction of Ummah, dailymarkers.com. اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے بس ایک راستہ ہے کہ اللہ سے تعلق بڑھا لو. اللہ سے وہ تو سچی بات ہے کہ جب بندے کے تعلقات اللہ سے تنہائی میں بگڑ جاتے ہیں تو پھر ان کے تعلقات آپس میں بگڑ جاتے ہیں. پہلے تعلقات بندے کے اللہ سے بگڑتے ہیں، پھر بندوں سے بگڑتے ہیں. یاد رکھنا، جب اللہ سے تعلق بگڑ کے انتہا کو پہنچ جاتا ہے نا، پھر ان کے بندوں کے درمیان تعلقات بگڑتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لے گا، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان معاملات درست کر دیں گے. اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کسی کے سہارے، کسی کے سہارے، یہ سہارا دے دیں، یہ سہارا دے دیں. کہ نہیں، سہاروں سے تو وہ آگے بڑھتے ہیں جن میں خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ مردے کیسے جاتے ہیں قبرستان؟ سہارے جاتے ہیں، خود چل کے چلے جاتے ہیں. سب سہارے سے جاتے ہیں، تو خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں، اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ محنت کے میدان میں ہو، محنت کے میدان میں رہو تو آگے بڑھو گے. میں عرض کرتا ہوں، سچا قصہ ہے. دو آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. حضرت عمر کے پاس بیٹھنا، ان کے مشورے میں شریک ہونا آسان کام نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ اور دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ وہی عملہ مجتمع رہے گا جو عملہ حق پر اور قربانیوں پر ہے. بہت اہم بات ہے. جو محنت کے میدان میں نہیں ہیں اور قربانیوں پر نہیں ہیں، وہ اہل حق کے پاس جمع نہیں رہیں گے. مخلصین اور محنت کرنے والے اور میدانوں میں قربانی دینے والے، اللہ انہیں چن چن کر ان کو اہل حق کے پاس جمع کر دے گا. بہت دھیان سے بات سننا. میں نے عرض کیا کہ اس کام میں آدمی کسی کے تعلق سے آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی اخلاص اور قربانیوں سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروا لے. کیونکہ آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی سے محبت کرو. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی چھپ کر گناہ کرے جس کو کسی نے دیکھا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے چھپے ہوئے گناہ کی وجہ سے لوگوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا کر دیں گے، اگرچہ لوگوں نے اسے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور آدمی چھپ کر اللہ کی ایسی عبادت کرے کہ جس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیں گے، اگرچہ انہوں نے اس کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے. دو آدمی، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام، یہ دونوں حضرت عمر کے خدمت حاضر ہوئے اور دونوں حضرت عمر کے پاس آ کر بیٹھ گئے، دائیں بائیں. دونوں حضرت عمر کے پاس آ کر بیٹھے دائیں بائیں، اور دونوں خوش ہو رہے تھے کہ ہمیں تو آج وہ جگہ مل گئی کہ جہاں اب کوئی اور آ ہی نہیں سکتا. سنو، عجیب قصہ ہے، اور کوئی یہاں آ ہی نہیں سکتا، اور ہمیں وہ مقام مل گیا کہ اور کوئی یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اب یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک جماعت
کسی ملک سے کام کر کے واپس آئی. عمر رضی اللہ تعالی نے جماعت کو آگے بلایا.